حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور آپ جانتے ہیں بادشاہت کی کوئی پوسٹ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس کے لیے چناؤ کیے جائیں اور پھر 5 سال کے لیے وہ مقرر ہو جائے، پھر 5 سال کے لیے ہم کسی اور کو مقرر کر دیں، بلکہ بادشاہت کی پوسٹ وہ ہوا کرتی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ پوسٹ اسی کی رہتی ہے، اس کے بعد اگر اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اس پوسٹ کو سنبھالتی ہے۔ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے بادشاہ ہیں، لیکن جو بادشاہت رب تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے، دنیا کی کسی بادشاہت کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اس کا سامنا کر سکے۔ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے۔ آپ ایک مرتبہ اپنے شاہی بستر پر آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے اپنی شاہی چھت سے کسی کی چلنے کی آواز سنی، اور وہ آواز پھر زوروں سے آنے لگی۔ تو آپ نے سوچا یہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، اور کس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ بادشاہ کی چھت پر اور وہ بھی رات میں آ کر ادھم مچائے، کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شاہی کھڑکی سے نکل کر کے دیکھا اور آواز لگائی، کون ہے یہاں پر؟ تو دیکھا کچھ لوگ ہیں جو کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے، آپ کا اونٹ گما ہے اور آپ تلاش کرنے بادشاہ کے محل میں آئے ہو، تمہارا اونٹ کے بادشاہ کے گھر میں ملے گا؟ اب اس کا جواب سنیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ آپ کے محل میں نہیں ملے گا، آپ کی چھت پر نہیں ملے گا، لیکن بادشاہ کیا تجھے اس شاہی تخت پر خدا مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ بات جب اس نے کہی تو حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر یہ بات اثر کرنے لگی، اور آپ نے سوچا یہ بات تو بڑی گہری کہہ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس تخت کو چھوڑا، اسی وقت چھوڑا، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں نکل آئے، اور آپ نے اللہ کی عبادتیں کی، آپ اپنے رب کو منانے لگ گئے۔ یہ اللہ کی عطا تھی۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، اللہ نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی، وہ بادشاہت عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ آپ دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی پھٹی ہوئی گدڑی سل رہے تھے، تو ایک شخص گزرا، اس نے دیکھا یہ تو میرا بادشاہ تھے، میں اس کے پاس چل کر اس کا حال پوچھتا ہوں۔ وہ آپ کے قریب آیا تو آپ کو گدڑی سلتے ہوئے دیکھا۔ حیرت انداز میں اس نے پوچھا کہ آپ نے 7 ملکوں کی بادشاہت کو چھوڑ دیا ہے اور یہاں فقیروں کی طرح گدڑی سل رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات سنی اور اپنی سوئی کو جو ہے دریا میں پھینک دیا اور آواز دی، اس سوئی کو میرے پاس واپس لے کر کے آؤ۔ اب وہ وزیر جو تھا پہلے، اس نے کہا کہ بھلا یہ نئی بات آپ سے مجھے سننے کو ملی، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سوئی آپ دریا میں پھینک دیں اور آپ کو وہ سوئی دوبارہ مل جائے؟ سوئی تو دریا کی بات دور کی بات رہی، سوئی اگر گھر میں گم ہو جاتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے اس کو تلاش کرنا، اور پھر دریا میں پھینک دی جائے، دریا میں تو کسی انسان کی لاش کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ یہ دریا سے نکالنے والی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ کہنا تھا تو اس نے دیکھا کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر باہر آئیں اور گردن نکال کے کہنے لگی حضرت اپنی سوئی لے لیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماجرا جب اس نے دیکھا تو حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا، اب مجھے ذرا بتاؤ جو مجھے رب تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی ہے وہ بادشاہت بہتر ہے یا وہ جو فنا ہونے والی بادشاہت بہتر ہے؟ یہ وہ بادشاہت ہے اللہ نے جو مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس بادشاہت کا حکم دریا بھی مانتے ہیں، اس بادشاہت کا حکم مچھلیاں بھی مانتی ہیں، اس بادشاہت کا حکم شیر بھی مانتے ہیں، اس بادشاہت کا حکم درخت بھی مانتے ہیں۔ یہ بادشاہت اچھی ہے جو باقی رہنے والی ہے یا وہ بادشاہت جو فنا ہونے والی ہے؟